کتاب کا نام ہے دا ورلڈز آئی سی. اس کتاب کا آسان اردو خلاصہ. مصنفہ ہیں ڈاکٹر فیفی لی. اس کتاب میں ڈاکٹر فیفی لی کی ذاتی زندگی اور مصنوعی ذہانت کی ترقی کی سچی کہانی ہے. فیفی لی دنیا کی معروف AI سائنسدانوں میں شمار ہوتی ہیں. انہوں نے کمپیوٹرز کو تصاویر پہچاننا سکھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. فیفی لی چین میں پیدا ہوئی. وہ نوجوانی میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ منتقل ہو گئیں. نئے ملک میں ان کے خاندان کے پاس بہت کم پیسے تھے. انہیں نئی زبان، مختلف ثقافت اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. فیفی لی نے اپنی تعلیم کے ساتھ مختلف کام بھی کیے. انہوں نے ریسٹورنٹ میں کام کیا، گھروں کی صفائی کی اور اپنے خاندان کا ڈرائی کلیننگ کا کاروبار چلانے میں بھی مدد کی. مشکل حالات کے باوجود ان کے والدین نے ہمیشہ ان کی تعلیم اور خوابوں کی حمایت کی. انہوں نے پرنسٹن یونیورسٹی میں طبیعیات کی تعلیم حاصل کی. بعد میں انہیں انسانی دماغ، کمپیوٹر سائنس اور مصنوعی ذہانت میں دلچسپی پیدا ہوئی. وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ انسان چیزوں کو کیسے دیکھتے، پہچانتے اور سمجھتے ہیں. یہی سوال انہوں نے کمپیوٹر ویژن کی تحقیق کی طرف لے گیا. کمپیوٹر ویژن مصنوعی ذہانت کا وہ شعبہ ہے جس میں کمپیوٹر کو تصویریں اور ویڈیو سمجھنا سکھایا جاتا ہے. انسان کسی تصویر کو دیکھ کر آسانی سے بتا سکتا ہے کہ اس میں بلی، درخت، گاڑی، عمارت یا انسان موجود ہے. فیفی لی نے محسوس کیا کہ کمپیوٹر کو دنیا سمجھانے کے لیے بہت بڑی تعداد میں تصویریں مثالی دینی ہوں گی. اس زمانے میں سائنسدان کمپیوٹر کو صرف چند ہزار تصویروں کے ذریعے تربیت دیتے تھے. فیفی لی کا خیال تھا اتنی کم تصویریں کافی نہیں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر دنیا کی مختلف اشیاء پہچانے تو اسے لاکھوں تصاویر دکھانا ہوں گی. اس خیال سے انہوں نے امیج نیٹ بنانے کا منصوبہ شروع کیا. مثلا بلی، کتا، درخت، گاڑی، کرسی، عمارت، پھول اور انسانی چہرے. اس طرح کمپیوٹر تصویریں اور ان کے ناموں کے درمیان تعلق سیکھ سکتا تھا. امیج نیٹ بنانا آسان کام نہیں تھا. لاکھوں تصاویر جمع کرنا، انہیں مختلف حصوں میں تقسیم کرنا اور ہر تصویر کو درست نام دینا بہت مشکل تھا. کئی سائنسدانوں نے اس منصوبے کو غیر ضروری سمجھا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ صرف تصاویر جمع کرنا کوئی بڑی سائنسی تحقیق نہیں ہے. انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کئی سال محنت کر کے امیج نیٹ تیار کیا. سائنسدانوں نے امیج نیٹ کی تصاویر استعمال کر کے مختلف کمپیوٹر پروگراموں کی صلاحیت جانچنا شروع کی. 2012 میں ایک ڈیپ لرننگ نظام نے امیج نیٹ کے مقابلے میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کر لی. اس نظام نے پرانے پروگراموں کے مقابلے میں تصاویر کو کہیں زیادہ درستگی سے پہچانا. یہ کامیابی جدید مصنوعی ذہانت کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی. علاج اور طبی تصاویر، خودکار گاڑیاں، اسمارٹ فون، روبوٹ، حفاظتی نظام، سائنسی تحقیق، زراعت اور صنعت. معلومات کی اہمیت. کتاب کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ AI صرف اچھے الگورتھم سے ترقی نہیں کرتی. اسے سیکھنے کے لیے بڑی مقدار میں معیاری معلومات بھی درکار ہوتی ہیں. جیسے ایک بچہ مختلف چیزیں دیکھ کر دنیا کو سمجھتا ہے، اسی طرح AI بھی مثالوں سے سیکھتی ہے. امیج نیٹ نے کمپیوٹرز کو لاکھوں مثالیں فراہم کی. ان مثالوں نے AI کو تصویری دنیا پہچاننے میں مدد دی. فیفی لی کا خیال ہے کہ AI کو صرف زیادہ طاقتور بنانا کافی نہیں، اسے انسانوں کے لیے محفوظ، منصفانہ اور فائدہ مند بھی ہونا چاہیے. وہ اس نظریے کو ہیومن سینٹرڈ AI کہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ AI بناتے وقت انسانی ضروریات، حقوق اور اقدار کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے. AI کو انسانی عزت، پرائیویسی، انصاف، آزادی، حفاظت اور ذاتی اختیار کا احترام کرنا چاہیے. کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کمپیوٹر ویژن ہسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال بہتر بنا سکتی ہے.
مثلا AI یہ معلوم کرنے میں مدد دے سکتی ہے کہ کوئی مریض بستر سے گر گیا ہے یا اسے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں نظام فوراً ڈاکٹروں یا نرسوں کو اطلاع دے سکتا ہے۔ لیکن ہسپتال میں کیمرے اور AI استعمال کرنے سے مریضوں کی پرائیویسی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی طبی AI نظام بناتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مریض کی مدد کرے، اس کی نگرانی یا بے عزتی کا ذریعہ نہ بنے۔ فیفی لی AI کے فوائد کے ساتھ اس کے خطرات کو بھی تسلیم کرتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت لوگوں کی غیر ضروری نگرانی کر سکتی ہے، پرائیویسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور انسانی تعصب کو بڑھا سکتی ہے۔ وہ کچھ ملازمتیں ختم کر سکتی ہے، غلط فیصلے کر سکتی ہے اور چند کمپنیوں یا حکومتوں کو بہت زیادہ طاقت دے سکتی ہے۔ AI نظام بہت ذہین دکھائی دے سکتا ہے، لیکن وہ دنیا کو انسانوں کی طرح مکمل طور پہ نہیں سمجھتا۔ کتاب میں ڈائیورسٹی یعنی مختلف لوگوں کی شمولیت کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے۔ AI پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اس لیے اسے صرف ایک مخصوص طبقے، ملک یا پس منظر کے لوگوں کو نہیں بنانا چاہیے۔ خواتین، تارک وطن، اقلیتی گروہوں اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی AI کی تیاری میں شریک ہونا چاہیے۔ جب مختلف تجربات رکھنے والے لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ ایسے مسائل بھی دیکھ سکتے ہیں جو ایک محدود گروہ کی نظر سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ اساتذہ اور رہنماؤں کا کردار۔ انہوں نے فیفی لی کی صلاحیت کو پہچانا، ان کی حوصلہ افزائی کی اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک اچھا استاد یا رہنما کسی نوجوان کی پوری زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ بڑی سائنسی کامیابی صرف ایک ذہین شخص کی کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، ان کے پیچھے تعلیم، تعاون، مواقع اور پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے۔ فیفی لی نے غربت، ثقافتی مشکلات، سائنسی تنقید اور پیشہ ورانہ غیر یقینی حالات کا مقابلہ کیا۔ ان کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی دریافتیں اکثر ایک سادہ سوال سے شروع ہوتی ہیں۔ کامیابی کے لیے ذہانت کے ساتھ صبر، حوصلہ، تجسس اور ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ دی ورلڈز آئی سی صرف کمپیوٹر کی کہانی نہیں، یہ خاندان، ہجرت، تعلیم، جدوجہد، سائنسی تحقیق اور انسانی ذمہ داری کی کہانی ہے۔ اس کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے: مصنوعی ذہانت کو انسانیت کو دنیا سے الگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو دنیا سمجھنے اور اسے بہتر بنانے میں مدد دینی چاہیے۔ AI علاج، تعلیم، سفر، کاروبار اور سائنسی تحقیق کو تبدیل کر سکتی ہے، لیکن اس تبدیلی کا نتیجہ اچھا ہوگا یا برا، اس کا انحصار اسے بنانے اور استعمال کرنے والے انسانوں کے فیصلوں پر ہوگا۔ شکریہ۔